In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج کا کلاس 10th کے لیے ہے۔ آج ہم پروز پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے پاپا چیز ماؤتھ، جس کی رائٹر ہے اروندھتی رائے۔ اسی نے یہ اس ٹاپک کو لکھا ہے۔ پاپا جی اس کا معنی ہے دادا، موت کا معنی ہے پروانہ۔ یہ لیسن اروندھتی رائے نے لکھا ہے، جو ایک انڈین رائٹر تھی انگلش میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی ناولوں کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھی، اور ہر ایک چیز پر اس نے لکھا ہے۔ اس کی پیدائش میگھالیہ کے شیلانگ علاقے میں ہوئی، اور وہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے بہت سے انعامات حاصل کیے ہیں اپنی اس درس و تدریس کی اس شہرت کی وجہ سے، اور اچھی کتابوں کی لکھنے کی وجہ سے۔ لینن کلچرل فریڈم پرائز بھی اس سے ملا ہے 2002 میں۔ اس کتاب کو، جس کا نام تھا دا گاڈ آف اسمال تھنگس، اور اسی کتاب سے اس لیسن کو بھی، اس عنوان کو بھی نکالا گیا ہے۔ اس نے اپنا بچپن ایمینم کیرلا میں گزارا، اور اس کے بعد وہ کرسچن اسکول میں گئی، وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ لاورن اسکول میں تعلیم پڑھنے کے لیے گئی۔ پھر ہمارے آثار قدیمہ کے وہ اس کی اسٹڈی بھی کی۔ تو اس کے بعد وہ پہلے ہسبینڈ آرکیٹیکچر جیرینڈ ڈے جوہ کو ملتی ہے، پھر دوسرے ہسبینڈ کو ملتی ہے۔ غرض کی وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھی، اور وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس بھی تھی۔ اس نے بہت کچھ لکھا ہے سماجی اور سیاسی معاملوں پر بھی۔ دا گاڈ آف اسمال تھنگ ایک کہانی ہے اس کی، اس پاپا جی کے متعلق، اس کے اس بچپن کے متعلق، یا وہ ایک بردرہوڈ فریٹرنٹی مینس تھے، جو دو بھائی ہوتے ہیں جو حالات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر بھی اس نے لکھا ہے۔ اس کتاب نے 1977 میں بھی انعام جیتا ہے، اور اس کتاب پر اس کو بہت سے انعامات سے نوازا گیا ہے۔ یہ لیسن، جس میں پاپا جی کی ذکر بڑے دادا کی، اس کا اصلی نام تھا شری بینان جان ایپی۔ اس میں یہی پاپا جی ہے جس کا معنی ہے گرینڈ فادر، جو ایک
ماہر حشریات تھے، یعنی کہ کیڑے مکوڑوں کی کھوج کرنے والا ایک سائنسدان تھا۔ جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، وہ اپنی وائف کے ساتھ اور اس کا ایک بیٹا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جس کا نام تھا چیکو۔ تو سوشما جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ ماما جی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، جس کا معنی ہے گرینڈ مدر۔ پاپا جی جو تھے اس نے ایک نئے اسپیسی کو دریافت کیا تھا، لیکن دریافت کرنے کے بعد اس کو وہ کریڈٹ نہیں ملا جو اس کو ملنا تھا۔ اس دوران اس کی طبیعت اور اس کے مزاج میں تلخی آئی تھی۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہ اسی سوچ میں پڑ گئے، جو اس کے بدلے اس کی جگہ پر وہ جونیئر ڈائریکٹر تھا، اس کا کریڈٹ اسی کو دیا گیا۔ اس لیے پاپا جی کا مزاج جو تھا وہ بگڑ گیا۔ وہ گھر پر اپنی بیوی ماما جی کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا اور اسے مارتا پیٹتا تھا ایک پیتل کے پھول دان سے۔ تو ایک دن اس کا بیٹا چیکو چھٹیوں پر آتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ پاپا جی ماما جی کو پیتل کے ڈنڈے سے مارتا ہے تو اس کو رکاتا ہے اور اس سے باز رکھتا ہے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرنا۔ تو اس دن سے پاپا جی خاموش رہتا ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے۔ تو آخر پر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ماما جی جو تھی وہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی۔ پھر بھی اس کے ذہن میں یہ شگاف رہ گیا کہ مجھے اس کے ساتھ رہنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ ماما جی چونکہ وہ اچار بناتی تھی، لیکن پاپا جی کو اس کا یہ کام پسند نہیں آتا تھا، وہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ تو ہم نے یہاں پر یہ پاپا جی جو تھے ایکچولی محکمہ حشریات کے ڈائریکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوا تھا۔ اصلی نام اس کا نام تھا بنیان جوہن ایپے۔ دلی کی سرکاری محکمے سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ صوبہ کیرالہ میں آئیمینی نام کی جگہ رہنے لگا۔ اسے ریٹائر ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے تھے اور اب زیادہ تر وقت گھر ہی پر بسر کرتا تھا۔ اس کی بیوی جو ماما جی جس کے معنی ہے دادی، اپنے اس شوہر کے ریٹائر ہونے کے بعد سے اپنا کام وہ اچار بناتی تھی۔ اب وہ اپنے کاروبار میں کامیاب ہو گئی تھی، کافی شہرت حاصل کی تھی اور اس کا کاروبار بھی چلتا تھا، لیکن ماما جی کو یہ پسند نہیں تھا، وہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ اس کے بجائے وہ اکثر اپنی بیوی کو پیتل کے ایک پھولدان سے مارتا پیٹتا تھا۔ یہ ہم نے ذکر یہاں پر کی۔ وہ جلتا تھا اپنی بیوی کی اس کامیابی پر اور کھلے آنگن میں نکلتا تھا اور اپنی اس قمیض کے بٹنوں کو سلاتا تھا۔ حالانکہ اس کی قمیض پر بٹن تھے، لیکن پھر بھی اس کا مزاج بگڑ گیا تھا۔ تو اس کے مزاج میں ایک کرواہٹ تھی
لیکن وجہ یہی تھی کہ اس نے وہ پروانوں کی ایک نئی نسل کی کھوج کی تھی، موت، یعنی کہ پروانوں کی ایک نئی نسل کی کھوج کی تھی، لیکن اس کھوج کا صلہ اس کو، یعنی کہ اس کو یہ کریڈٹ نہیں ملا، اور اب جب کہ وہ ریٹائر ہو چکا تھا، اسی کھوج کا صلہ کس کو دیا گیا؟ جو اس کی جگہ وہ قائم مقام ڈائریکٹر تھا، اسی کو دے دیا گیا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس کا ذہن بگڑ گیا تھا، اپنی بیوی کو مارتا تھا۔ تو اس کا لڑکا چکو آکسفورڈ یونیورسٹی سے چھٹیوں پر آ جاتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنی ماما، یعنی کہ اس کی ماں کو مارتا تھا۔ اس نے رکایا اور آئندہ ایسا کرنے سے روکا، اور کہا اور دھمکی دی کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہے۔ تو اس کے بعد ماما جی خاموش رہا، مرتے دم تک خاموش رہا، پاپا جی مرتے دم تک خاموش رہا، اور ماما جی نے اس کے ساتھ مرتے دم تک بات نہیں کی، لیکن پھر بھی اس کے شوہر کے ساتھ، اس شوہر کے دل میں محبت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کے ساتھ رہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ یہ تھا اس لیسن کا پاپا جیز موت، اروندھتی رائے نے لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ تھا، اس لیسن کا خلاصہ۔ انشاءاللہ ہم کل اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تو اس میں اتنا ہی ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پاپا چیز موت کیا ہے۔ یہ ایکچولی اس نے کھوج کی تھی پروانوں کی ایک نسل کی، لیکن اس کو کریڈٹ نہیں ملا، جس سے اس کا مزاج بگڑ گیا، اس کی مزاج میں کڑواہٹ پیدا ہو گئی، جس سے وہ ادھر ادھر کی باتیں یا مار داڑ کی باتیں کرتا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیوی کو مارتا تھا۔ تو یہ تھا اس لیسن کا خلاصہ۔ انشاءاللہ کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ خدا حافظ۔